اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 189 تا 195 میں لوگوں کی طرف سے چاند کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب۔ محترم مہینوں اور مسجد الحرام کے پاس کفار کی طرف سے حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کی اجازت دی گئی۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں اور حج کے مہینے کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم دروازے کو چھوڑ کر گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں کے راستے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حج کی عبادت جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، ظہور اسلام تک کسی نہ کسی حالت میں جاری و ساری تھی، لیکن اس دوران مشرکین مکہ نے دوسری عبادات کی طرح اس میں بھی بہت سی بدعتیں داخل کر لی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حج کے لیے احرام باندھ لینے کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو ان دروازوں سے گھروں میں داخل نہ ہوتے جن دروازوں سے باہر نکلتے تھے، بلکہ مکانوں کے پیچھے سے کسی دوسرے راستے سے داخل ہوتے تھے اور اسے نیکی کی بات سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ان کی اس بے بنیاد رسم کی نفی کی گئی ہے۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ اور اللہ کی راہ میں تم بھی ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور ان کفار کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، اور تم بھی انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ و فساد اور شر انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ جنگ تھے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان سے مسجد الحرام کے آس پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ میں پہل نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے وہاں جنگ کریں تو انہیں قتل کر ڈالو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ شرک کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی کے خلاف اقدام مناسب نہیں۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس زیادتی کی سزا دو،
مگر اتنی ہی جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات خوب جان لو کہ اللہ متقی و پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کی ممانعت تھی، لیکن مشرکین مکہ اس کا خیال نہیں کرتے تھے اور لوٹ مار کے لیے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ایسی صورت میں تمہیں بھی مناسب بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ کی راہ میں خلوص سے خرچ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خلوص سے نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 196 تا 203 میں حج اور عمرے کے عمومی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَادِيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور حج اور عمرے کو خاص اللہ کے لیے پورا کیا کرو، پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور بھی میسر ہو پیش کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک جانور اپنی قربانی کے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ پھر تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ ادا کرے یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرے کے ساتھ حج کو ملانے کا فائدہ حاصل کرے تو جو قربانی بھی میسر آئے کر دے، پھر جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے دوران حج رکھے اور 7 دن کے روزے حج سے واپسی کے بعد، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ یہ حج اور عمرہ ملا کر کرنے کی رعایت صرف اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، تو جو شخص ان میں احرام باندھ کر حج کی نیت کر لے تو ان دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کا وقت بھی مقرر تھا، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ ارکان حج تو ذی الحجہ ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن احرام شوال یا ذوالقعدہ میں بھی باندھا جا سکتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور حج کے سفر کے لیے زاد راہ لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم اس سے ناواقف تھے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر اس کا خیال رکھو کہ تم بھی عرفات میں وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ مشرکین مکہ کی حج کے معاملے میں ایک اور بدعت یہ تھی کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے۔ اس آیت میں اس بدعت سے منع فرما دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر۔ ایک اور بدعت یہ تھی کہ مشرکین مکہ حج کے بعد ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے آباء و اجداد کے جھوٹے سچے قصے بڑے فخر سے بیان کرتے تھے، جس سے منع فرما دیا گیا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، اور اللہ بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ حج ایک ایسا مبارک موقع ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اس موقع پر بھی بعض لوگ صرف دنیا ہی کے مال و دولت اور ترقی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمیشہ ہی اور حج کے موقع پر خاص طور سے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک بڑی جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تلقین کی گئی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ پھر اگر کسی نے جلدی کی اور منا سے 2 ہی دنوں بعد واپس آ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ایک دن تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔